اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پچھلی نشستوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہوئی. منظرنامہ جو خوفناک مناظر سینیریوز ہماری زندگی میں ہمارے آمنے سامنے پیش آ رہے ہیں، ریلیشن شپ کے حوالے سے، ان کو کٹ آف کرنے کے حوالے سے اور ان کے بھیانک نتائج کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. صلہ رحمی کا مطلب، مفہوم یعنی رشتہ داری قائم کرنا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. رشتہ داروں کی اقسام یعنی نسبی ماں باپ آپ کے حقیقی، پھر قصبی یعنی ساس سسر رشتہ داری کے بعد میاں بیوی کے ساس سسر ایک دوسرے کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور پھر روحانی رشتہ دار امت مسلمہ ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے والد محترم کی جگہ ہونے کے ناطے ہم سب بھائی بھائی. اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں صلہ رحمی کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آج ہم گفتگو کریں گے صلہ رحمی کے فوائد اور صلہ رحمی نہ کرنے یعنی قطع رحمی کے نقصانات، پھر طریقہ کار، اسٹریٹجی، حکمت عملی کس طرح ہم نبھائیں، اور آخر میں کلام آخر کے طور پر روحانی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو کیسے نبھایا جائے. تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ صلہ رحمی کے فوائد. احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کرنے کے، رشتہ داری قائم کرنے کے 3 فوائد بیان ہوئے ہیں: عمر میں برکت، رزق میں برکت اور روز محشر حساب میں آسانی. عمر میں برکت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی عمر 3 سال رہ جاتی ہے، لیکن اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے وہ 3 سال 30 سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی 10 ٹائمز اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد رزق کے حوالے سے آیا ہے کہ انسان جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ اس کے لیے دعا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سوشل سرکل زیادہ ہوتا ہے، اس کی نو ہاؤ ہر فیلڈ کے معاملے میں زیادہ ہوتی ہے، کانٹیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے جو امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں کی گئی، جب وہاں کے کامیاب ترین لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے الگ الگ فرداً انڈیویجولی پوچھا گیا what is the single most key role in your success. کس چیز کی وجہ سے کوئی ایک بات آپ اتنے کامیاب بنے. تو موسٹ آف دا پیپل اسٹیٹڈ اٹ از دا ریلیشنشپ. یہ ہمارے گھر خاندان کے رشتوں کی کامیابی، ان کی سولیڈیرٹی، یعنی ہمارے گھر کے خاندان کے رشتے اتنے مضبوط تھے جس کی وجہ سے ہمیں کیریئر میں کامیابی ملی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب آدمی پرسکون ہوتا ہے، پیس آف مائنڈ لیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے. گھر میں سکون ہوگا، میاں بیوی میں ہم آہنگی ہوگی، بچوں میں، والدین میں اتحاد و یگانگت ہوگی، رشتہ داروں میں اتحاد ہوگا، تو خود بخود انسان پیس آف مائنڈ ہوگا، اس کے لیے دعا کرنے والے زیادہ ہوں گے اور پرسکون انداز سے آگے بڑھ رہا ہوگا. آپ دیکھیں نا، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور قدم قدم پر اس کو ایکسیڈنٹ کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بالآخر ایکسیڈنٹ کا سے دوچار ہوتا ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والے کا ہے. پھر روز محشر آسانی. کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے
جنت میں جب اپنے دسترخوانوں پر نعمات جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اس وقت امت کا حساب ہو رہا ہوگا. تو واٹ اباؤٹ دوز ہو آر ڈوئنگ صلہ رحمی, جو صلہ رحمی کر رہے ہیں وہ کتنی جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے. تو رزق میں اضافہ کون نہیں چاہتا, پیسوں میں آمدنی میں اضافہ کون نہیں چاہتا, عمر کی دعا کون نہیں کرتا, طول عمر. اور اس کے بعد روز محشر جو ہماری آخری منزل, آخری آرام گاہ ہے, اس میں آسانی اور جسے کہتے ہیں کہ جلدی سے پولیس راز سے گزر جانا اور جنت میں داخل ہو جانا کون نہیں چاہتا. تو صلہ رحمی نہ صرف یہ کہ آپ کو عمر رزق یعنی دنیاوی طور پر مضبوط کرتی ہے, اخروی طور پہ آخرت میں بھی آپ کو فائدہ فراہم کرتی ہے, بلکہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے تو کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی کی شخصیت کرنے والے کی شخصیت کافی ممتاز ہوتی ہے, پالشڈ ہوتی ہے, ڈسٹنگوشڈ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس, کیونکہ صلہ رحمی کرنے والا 10 لوگوں سے ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. اس کے تعلقات, اس کا سوشل سرکل زیادہ بڑا ہوتا ہے, اس کی لرننگ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ سیکھتا بھی زیادہ ہے اور دن بدن اپنی شخصیت کو سنوار رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو مشورہ دینے والے, نصیحت کرنے والے, گائیڈ کرنے والے, رہنمائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اس کی پازیٹیو تھنکنگ اور لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. قطع رحمی جو کرے گا وہ ہمیشہ نگیٹو تھاٹس کے ساتھ چل رہا ہوگا, وہ پروگریسو اپروچ نہیں رکھے گا, بس وہ یہ سوچے گا کہ فلاں میرا دشمن ہے, فلاں نے میری کاٹ کی, فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد آئیے نقصانات کی طرف, کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتے یا قطع رحمی کرتے ہیں وہ نقصانات سے کیسے دوچار ہوتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی عمر کی, کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہو, اور اگر وہ صلہ رحمی کرے تو وہ صلہ رحمی کی مدد سے 30 سال تک پہنچ جاتی ہے, 10 ٹائمز. اسی لیے کہا گیا, ایک روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے بے دخل کر دیا ہے, گھر سے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا ہے اور میراث پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, میں کیا کروں, کیا ان کو چھوڑ دوں یا ان کی شکایت کروں حاکم وقت کے پاس. اگر میں شکایت کروں گا تو میرا مال مجھے مل جائے گا, لیکن بہرحال اس میں امکان ہے جیسے آپ اپنا مسئلہ کورٹ میں لے کے جائیں گے تو دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں, شاید آپ کو حق مل جائے. امام نے کہا کہ نہ چھوڑو, نہ یعنی حاکم وقت کے پاس نہ جاؤ, بس گزارا کرو, یعنی ساتھ رہو مل جل کے جیسے کچھ نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد مدینے میں وبا آئی, وہ شخص دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا. امام نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کہ مجھے میری میراث تو کیا میرے باپ کی تمام ملکیت مل گئی, تمام چھوڑی ہوئی میراث, کیونکہ میرے تمام بھائی جنہوں نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا, میرے حصے پہ بھی اور اپنے حصے پہ بھی, وہ ہلاک ہو گئے اس وبا میں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے بھائی ہوں بہت سارے اور میراث تقسیم ہو, پھر وہ مر جائیں تو میراث آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی. تو امام نے کہا وہ اس سبب ہلاک ہوئے کہ انہوں نے تم سے قطع رحمی کی. یہ جو بھی ہم نے بتایا, جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو قطع رحمی کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کی عمر میں کمی ہوگی. تو اس شخص نے امام کی نصیحت کے مطابق صلہ رحمی کی, اس کی عمر میں اضافہ ہوا, اس کو وبا نے ہلاک نہیں کیا, اور دوسروں نے ان کے ساتھ کٹ آف کیا اور ان کی عمر میں کمی ہو گئی, رزق تو ہاتھ سے گیا ہی گیا. نمبر 2, صلہ رحمی نہ کرنے یا قطع رحمی کٹ آف. اچھا ہم یہ واضح کر دیں, یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں, آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں اس کو 7واں بڑا گناہ یعنی ٹاپ 10 میں قطع رحمی کا گناہ شامل ہے. تو دوسرا نقصان کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط پہ گزرنے والوں میں 2 افراد سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کریں گے, اور وہ 2 افراد ہیں, نمبر 1 خیانت کرنے والا, نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا. خیانت کرنے والے کے بارے میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر میرے جد کا قاتل یعنی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون بھی میرے پاس امانت رکھوائے تو میں اس کو اس کی امانت واپس کر دوں. اتنا اہم ہے امانت واپس کرنا. اور دوسرا یعنی خائن کے بعد جو دوسرا آدمی اس پل صراط سے گرے گا, قدم لڑکھڑائیں گے, وہ ہے
قطع رحمی کرنے والا، کٹ آف، ریلیشن شپس کو کاٹنے والا۔ اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط پہ بہت کم لوگوں کے پاؤں استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ باقاعدہ پل صراط ہلے گا، جھولے گا پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ان لوگوں کے لیے کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں مال میں، اور ان کو گرائے گا، یعنی خود پل گرائے گا ان کو۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پل صراط اگر تل جائے کسی کو گرانے پر تو وہ کیسے پل صراط سے گزرے گا؟ اگر مضبوط بھی ہے، توانا بھی ہے، پھر بھی نہیں گزرے گا، اور جب وہ گرے گا تو نیچے جہنم کے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دو افراد کو خود پل صراط گرائے گا، قطع رحمی کرنے والا اور خیانت کرنے والا۔ تیسرا نقصان، آپ نے شب قدر گزاری ہوگی رمضان میں، شب قدر میں عبادت کی ہوگی، کتنا مشکل ہے شب قدر کو پانا، کتنا مشکل ہے شب قدر میں مسلسل عبادت کرنا، اپنی توبہ، اپنی مغفرت کروانا۔ ایسا شخص جو شب قدر کو پاتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور کوالیفائی کرتا ہے مغفرت کے لیے، لیکن جب دیکھا جائے گا کہ یہ شرابی ہے، قطع رحم کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، یا ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر ان تین کیٹیگریز میں فال کرتا ہے تو ہی ول ناٹ بی کوالیفائڈ فار ریپینٹنس، ہی ول ناٹ بی کوالیفائڈ فار مغفرت، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تین کیٹیگریز میں اگر وہ فال کرے۔ اچھا والدین کی نافرمانی در حقیقت قطع رحمی تو ہے۔ قطع رحمی کے لیے ہم نے کیا کہا کہ رحم یعنی رحم مادر جہاں بچہ ہوتا ہے، قطع رحمی یعنی صلہ رحمی یعنی ان رشتوں کو استوار کرنا جو ماں کے رحم سے چلے آ رہے ہیں۔ تو پہلا رشتہ جو بچے کا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں، ان کی اولادوں اور دیگر افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دونوں قطع رحمی کے ضمن میں آتے ہیں، والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا۔ مے بی بیکاز آف دا اٹموسٹ امپورٹنس، والدین کی فرما برداری کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی قطع رحمی اور والدین کا نافرمان پلس شرابی، ان کی دعا جو ہے۔ شرابی کے بارے میں بڑا اچھا ایک میں وہ سن رہا تھا کوٹ کہ ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں یورپ کے کسی ملک میں شراب سے متعلق ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، جس میں مختلف مکاتب فکر مذاہب کو دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ شراب کی حرمت، شراب کے اللیگل، شراب کے ممنوع ہونے کی وجوہات بتائیں ریفرنس اور لاجک کے ساتھ۔ آیت اللہ بروجردی کو بھی دعوت دی گئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خود یا کسی خاصد کے ذریعے جو پیغام پہنچایا وہ یہ، اب وہ قرآن کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن پہ بلیو نہیں، ہم نہیں مانتے، احادیث ہم نہیں مانتے۔ تو ایک عقلی بات کی، انہوں نے کہا کہ شراب انسان کو عقل سے مستثنیٰ کر دیتا ہے، عقل سے ماورا کر دیتا ہے، عقل اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اب انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ جس شے کو، جس مخلوق کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ اپنے آپ کو گرا کے حیوان کی صف میں شامل کر دے۔ یہ ہے وجہ اشرف المخلوقات کے لیے شراب کا استعمال کے ممنوع ہونے کا وجہ، یہ سبب۔ تو شرابی، والدین کا نافرمان اور قطع رحم کرنے والا شب قدر کو نہیں پاتا، اگر پاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 نقصان، 4 لوگ دنیا ہی میں اپنے کیے کی سزا پا لیتے ہیں۔ آخرت میں سزا تو انتظار کر رہی ہے، جہنم کے شعلے استقبال کے منتظر ہیں، لیکن اس دنیا ہی میں جو سزا پالے گا امیجیٹلی۔ نمبر 1 جھوٹی قسم کھانے والا، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عدالتوں میں قرآن میں ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کسی ادیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے بولا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ سچ آدمی شراب پی کے بولتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، کیونکہ جب ہوش میں ہوتا ہے تو منافقت کرتا ہے۔ یہ وہ والا ہوش نہیں، عقل والا، رشد والا، دوسرا ہوش۔ تو جھوٹی قسم کھانے والا اپنی کیے کی سزا فوراً پا لیتا ہے۔ نمبر 2 ظلم کرنے والا، جو ظلم کرتا ہے۔ بادشاہ نے وقت بنو عباس، بنو امیہ کے آپ نے بڑے چرچے سنے ہوں گے، ان کی ترقی کے اور ان کی عیش و عشرت کے اور ان کے آسانی کے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ ان کی آپس میں چپخلش، لڑائی جھگڑا، پریشانی، قتل و غارت کی کتنے بھیانک قصے اور داستانیں تاریخ میں مرقوم ہیں۔ تو ظلم کرنے والا، جھوٹی قسم کھانے والا، اور پھر دو وہی جو بھی بیان کیے گئے، والدین کا نافرمان اور قطع رحم کرنے والا۔ تو کتنے بھیانک نقصانات ہیں۔ نمبر 1 عمر میں کمی ہوگی جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا۔ نمبر 2 پولیس رات خود گرائے گا خائن لوگوں کو، قطع رحم کرنے والوں کو، قاطع رحم کرنے والوں کو۔ نمبر 3 شرابی، نافرمان والدین اور قاطع رحم، کٹ آف کرنے والا ریلیشن شپس کو، اس کی دعا لیلۃ القدر میں قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 قسم کے لوگ بشمول نافرمان والدین، بشمول قاطع رحم، بشمول ظلم کرنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا، اسی دنیا میں امیجیٹلی بیفور دے ڈائی اپنے کیے کی سزا بھگت دیتے ہیں۔ کربلا کے جو قاتلین ہیں، ظالمین ہیں، ان کی داستانیں آپ پڑھ لیں تو چند سال، 1 سال سے زیادہ کوئی نہیں زندہ رہا، اور بھیانک انجام ہوا ان لوگوں کا۔ آخرت تو ذالک فی الدنیا خزی، یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَلَهُمُ الْآخِرَةُ عذاب عظیم، ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے آخرت کے میں۔ اب نقصانات اور فوائد آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اسٹریٹجی، حکمت عملی یا ایکشنز کیا ہوں؟ اب آدمی قرآن و حدیث، مفاہیم اور حکایات، فوائد نقصان سمجھنے کے بعد کمر بستہ ہوتا، یقیناً آپ کے بھی دل میں اب یہ امنگ جاگی ہوگی کہ ٹھیک ہے، اب میں نے سن لیا، مجھے اہمیت کا اندازہ ہو گیا، نقصانات فوائد کا پتہ چل گیا، اب میں کیا کروں؟ اپنے ناراض والدین کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو کیسے مناؤں؟ کس طرح صلح رحمی کروں؟ میں تو قطع رحمی کر چکا۔ تو دیکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے منیمم لیول اور میکسیمم لیول ہوتا ہے۔ آپ منیمم لیول سے شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ، بیبی سٹیپس لیتے آگے تک چلے جائیں، بالکل جمپ نہ کریں۔ اور یہ ہیسیٹنٹ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہچکچاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کٹ آف کر لیا، پریشانی ہو گئی، اب کیسے ان کے پاس جائیں۔ تو چلیں میکسیمم سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹاپ لیول، اس کے بعد بیٹر، پھر اس کے بعد گڈ، پھر اس کے بعد منیمم، اور میکسیمم منیمم، جتنا کم سے کم ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر آ جائیے۔ سب سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی جان دے سکتے ہیں۔ انسان اپنی جان دے اپنے رشتہ دار کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں۔ مال تو خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کریں کہ لاکھوں ڈالر یا لاکھوں روپے خرچ کر دیں، چند 100، چند 1000، چند روپے، چند سینٹ، جتنے آپ دے سکتے ہیں اس کی عزت بچانے کے لیے۔ لڑکی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، پیسہ نہیں ہے، آدمی پریشان گھومتا ہے، آپ دے دیے پیسے۔ یا جسے کہتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ نے کمپنسیٹ کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو یا فی سبیل اللہ مسجد میں، یتیم خانے میں، مدرسے میں، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا تک دے سکتا ہے، 10 ٹائمز، جو کہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ 160، اور سورہ نمبر 6 کہ من جاء بالحسنۃ فلہم عشر امثالہا، فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی اللہ کے پاس 10 نیکی لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی لے کے آئے گا، اللہ اس کو 10 کے برابر اجر دے گا، یعنی 10 ٹائمز دے گا جتنا وہ تصور کر رہا تھا۔ تو یعنی اگر 1 روپے کی چاکلیٹ ہے، 1 ڈالر کی چاکلیٹ ہے، تو آپ کو 1 ڈالر یا 1 روپیہ دینے پر دکاندار 10 ڈالر کے برابر چاکلیٹ دے دے، بائی 1 گیٹ 1 فری جیسے ہم کہتے ہیں، تو بائی 1 گیٹ 9 فری۔ اور فمن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا امثالها، کہ اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا تو اس کو بس ایک گناہ کے بدلے 1 گناہ کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ہے، اجر ہے۔ کیسے؟ عام طور پہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے سے انسان کو 10 ٹائمز ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہی رقم، وہی اماؤنٹ وہ کسی قرض خواہ کو دے، قرض مانگنے والے کو دے جو لون چاہتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 18 ٹائمز تک دے گا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟
بھائی دیکھیے خیرات آپ دیتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ہوپ ٹو ریٹرن اٹ بیک. آپ مانگتے تو نہیں نا واپس کہ مجھے واپس کر دینا خیرات، نہیں. لیکن قرض دیتے ہی اسی بنا پر ہیں کہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے واپس کرو 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 5 سال بعد. تو اس میں تو ثواب کم ہونا چاہیے، آپ جو ہے وہ 18 ٹائمز کر رہے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے قرض مانگنے والا اپنی عزت بچانے کے لیے قرض مانگتا ہے. جیسے بیٹی کی شادی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2، وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، وہ حقدار ہوتا ہے پیسے کا. جبکہ انفاق فی سبیل اللہ میں یو آر ناٹ شیور، جس کو آپ دے رہے ہیں پتہ نہیں وہ حقدار ہو کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس کا کام ہی پروفیشنل بیگنگ ہو، بس پیسے مانگنا. ہو سکتا ہے جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ کہیں اور لگا دے. لیکن قرض مانگنے والا ہے، اگر لگا بھی دے گا تو واپس تو کرنا ہے اس کو. تو قرض وہاں کا جو قرض ہے، جو پیسہ ہے، وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے، اس لیے 18 ٹائمز. اس کے بعد قرض کے بعد اگر آپ پیسے اپنے مومن بھائی کو دیں تو اس کا ثواب 20 ٹائمز تک چلا جاتا ہے، 20 گنا زیادہ. اس کے بعد اگر کسی رشتہ دار کو دیں، رشتہ دار مومن، تو اس کا ثواب 40 ٹائمز. دیکھیں ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسجدوں کو، یتیم خانوں کو، مسافروں کو، مختلف جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اپنا رشتہ دار بھائی بہن ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نہیں بھائی یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے. اس کا زیادہ حق ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. خیر، تو جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، عزت کے ذریعے قطع رحمی ختم کی جا سکتی ہے، صلہ رحمی مینٹین کی جا سکتی ہے، رشتہ بنایا جا سکتا ہے. اس میں بھی 2 طریقے ہیں، سلام کرنا یعنی عزت دینا، اور سلام کہلوانا، عزت دلوانا. یعنی ایک شخص آیا، آپ نے سلام کیا، بس یہاں سے یو اسٹارٹ دا جرنی آف قطع رحمی، صلہ رحمی. اگر نہیں کر سکتے، شرم آ رہی ہے، فیس ٹو فیس، بیٹا اپنے ابو کو سلام کہنا، بیٹا اپنی امی کو سلام کہنا، بیٹا اپنے دادا کو سلام کہنا. سلام نہیں کہہ سکتے تو کہلوا تو سکتے ہیں. اس کے بعد آخری جو منیمم لیول ہے، جس میں کے بارے میں، کیونکہ جو صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو قطع رحمی کر چکے یا آپ خود کر چکے، وہ شرماتے ہیں کیونکہ ان کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کم از کم آپ دعا تو کر سکتے ہیں. یہ منیمم لیول ہے. یعنی قطع صلہ رحمی کے لیے تو یہ آیا ہے کہ صلہ رحمی کرو چاہے 1 گھونٹ پانی کے ذریعے کرنی پڑے. یعنی منیمم جو خرچہ ہوگا پانی کا 1 گھونٹ ہوگا، اس سے بھی آسان ہے دعا کرنا. ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کم سے کم لیولز میں کہ تعریف کرنا ان کی ایبسنس میں، جس سے آپ کے تعلقات خراب ہیں یا خراب ہو سکتے ہیں یا جنہوں نے خراب کر لیے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کریں. تو لوگ پوچھیں گے بھائی خیریت تو ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کی تو ان سے لڑائی ہے. تو آپ کہیں گے نہیں بھائی لڑائی نہیں، ہو جاتی ہے، نوک جھوک بحث مباحثہ، کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، با اخلاق آدمی ہیں، ہمدرد آدمی ہیں، دل میں درد رکھنے والے آدمی ہیں. مثلا تعریف کرتے ہیں، کیا حرج ہے. لیکن بہرحال دعا از دا منیمم لیول جو آپ اللہ سے کر سکتے ہیں. اس طرح کہ اے اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے، اے اللہ ان کے دل میں میری محبت ڈال دے کہ جب ہم ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں. تو یہ ہیں مختلف طریقے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، جہاں پہ یہ میتھڈز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں صلہ رحمی کی، وہاں پہ قطع رحمی کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے قطع رحمی کی ہے. یعنی کوئی ایسا عمل جس سے لوگوں کو لگے کہ آپ ناراض ہیں، قطع رحمی کے زمرے میں جائے گا. مثلا آپ سالانہ مجلس آپ نہیں گئے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سالانہ مجلس، سال میں 1 مرتبہ تو ہوتی ہے، آپ نہیں گئے، آپ نے بہانہ بنا دیا. نہیں، بہانہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. برتھ ڈے پارٹیز ہیں یا شادی بیاہ کی تقریب ہیں، عیادت بیماری ہے یا تعزیت خدا نخواستہ انتقال ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑے بڑے ایونٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں گئے، آپ نے نہیں پوچھا، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ غریب رشتہ داروں کے ساتھ گھمنڈ، تکبر سے ملنا، یہ بھی قطع رحمی ہے. یعنی آپ مل تو رہے ہیں لیکن اس طرح مل رہے ہیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے ملنا، میں تو تم لوگوں کو 2 ٹکے کے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتا. نعوذ باللہ. تکبر سے غریب رشتہ داروں سے ملنا، بدتمیزی سے ملنا، ڈھیلے ہاتھ سے ملنا، وہ گلے لگا رہا ہے، آپ دور سے ہی ہاتھ ملا کر اس کو فارغ کر رہے ہیں،
یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کی نظروں میں پیسے کی اہمیت ہے۔ تو گھمنڈ سے ملنا غریب رشتہ داروں سے یہ بھی قطع رحمی کی نشانی ہے۔ اب آئیے آخر میں روحانی صلہ رحمی، جیسے ہم نے کہا کہ رشتہ داری 3 قسم کی ہوتی ہے، حسبی، کسبی، روحانی۔ حسبی یعنی حقیقی والدین، کسبی یعنی شادی کے بعد ساس سسر آپ کے والدین، اور روحانی اس حوالے سے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں، جس کی تلاوت ہم نے پہلی نشست میں کی، انشکرلی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا۔ امام سے جب پوچھا گیا والدین سے مراد، تو آپ نے کہا والدین سے مراد یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، والدیک، اپنے والدین، 2 کا صیغہ ہے۔ عربی میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے، 2 کا صیغہ ہوتا ہے، اور پلورل جمع کا صیغہ ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ انگلش، اردو، فارسی میں یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع، ڈویل یا تثنیہ نہیں ہوتا۔ والدیک تثنیہ کا صیغہ یعنی 2 پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، انا و علی من نور واحد، انا و علی دونوں باپ ہیں اس امت کے۔ اس حوالے سے بحیثیت مومن، بحیثیت پیروکاران اہل بیت، ہم ایک دوسرے کے مومن بھائی ہیں۔ اس لیے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں، صلح کرواؤ، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان۔ تو بھائی کس رشتے سے؟ اجنبی ہے لیکن مولا علی کا، رسول اللہ کا ماننے والا ہے، اس لیے میرا روحانی بھائی ہے۔ اور اگر یہ مومن بھائی متقی پرہیزگار ہو تو اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت اللہ دس غیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھا ہے کہ اگر تم ہماری زیارت کرنا چاہو اور نہ کر سکو تو کسی مومن بھائی کی زیارت کر لو، اس کی زیارت ہماری زیارت کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگا لیں آپ، مومن بھائی، مومن شخص آج کل کتنا حقیر اور پست ہو گیا ہے۔ خصوصی طور پہ اگر وہ غریب ہو تو ظلم علی زور، نور علی نور کے مصداق، کہ بالکل بیچارہ پیچھے چلا جاتا ہے وہ۔ اتنی اہمیت ہے، آپ کربلا نہ جا سکیں، آپ جنت البقیع نہ جا سکیں، آپ نجف نہ جا سکیں، آپ شام نہ جا سکیں، تو آپ کس کی زیارت کر لیں؟ اپنے نیک بھائی، رشتہ دار نہ ہو تو بھی روحانی بھائی کے طور پہ نیک۔ اس کے بعد آخر میں ان لوگوں سے صلح رحمی کرنا، رشتہ داری کرنا جو آپ کے نہ صرف مومن بھائی بلکہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے سادات بھائی ہیں، سادات بہن بھائی ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب لوگوں نے پوچھا ہم آپ کی نبوت، اجر رسالت کا صلہ کیا دیں، تو اللہ نے کہا کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم دے بھی نہیں سکتے، ہاں بس اتنا کر لو کہ رسول اللہ کی نسل سے یعنی سادات سے، امام زادوں سے محبت کرو، مودت کرو۔ مودت یعنی ایکسٹریم لیول آف لو، جس کا اظہار ہو جائے، جس کو چھپانا ناممکن ہو۔ کتنی اہمیت ہے سادات سے صلح رحمی کی، سادات سے رشتہ استوار کرنے کی، روحانی تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اگر رشتہ دار سادات ہوں تو اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، ایک شخص اعلان کرے گا کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، یعنی شور شرابہ ہوگا، رسول کہیں گے کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، رسول کچھ اعلان کرنے والے ہیں، یعنی اتنی اہم بات ہوگی کہ لوگوں کو خاموش کروایا جائے گا۔ رسول کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی مجھ پر احسان کیا ہو؟ وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ پر احسان کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ظلمت سے نور کی طرف لے کر آئے، ہمیں صراط مستقیم دکھائی، ہمیں عزت بخشی، آپ نے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ شخص جس نے میری اولاد کو پانی پلایا ہو، کبھی کھانا کھلایا ہو، کبھی لباس پہنایا ہو، سائبان مہیا کیا ہو یعنی گھر شیلٹر دیا ہو، یا کبھی بھی کسی حوالے سے پریشانی کو دور کیا ہو، تسلی دی ہو، کسی بھی حوالے سے میرے رشتہ داروں کو، میرے
خاندان والوں کو، میری نسل کو، میرے بچوں کو اور آنے والی اولادوں کو کوئی خوشی فراہم کی۔ کوئی کہے گا میں نے فلاں کو پانی پلایا سادات کو، کوئی کہے گا میں نے فلاں سید کو کھانا کھلایا، کوئی کہے گا میں نے فلاں کو کھانا کھلایا صاحبان دیا، کوئی کہے گا میں نے قرض دیا، کوئی کہے گا میں نے مدد کی، تسلی دی، وغیرہ وغیرہ، برے وقت میں کام آیا، خوشی میں شریک ہوا۔ تو اب اللہ کہے گا کہ اے رسول ان لوگوں کو تم جنت میں موجود وسیلہ نامی جگہ پہ لے جاؤ، یا اے رسول تم جہاں چاہو ان لوگوں کو لے جاؤ۔ اچھا، ہم اپنی دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اہل بیت کا پڑوس عطا فرما، بیکاز دس از دا میکسیمم لیول، جو قربت کا سب سے بہترین قریب ترین لیول ہے وہ جوار ہے، بس ایک دیوار تو ہے بس۔ جب پوچھا گیا وسیلہ نامی جنت کی جگہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا وسیلہ نامی جگہ وہ جگہ ہے کہ جس میں جنتی اور اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، یعنی جو دیوار تھی پڑوس کی وہ بھی ختم۔ دیکھیں پڑوس میں دیوار ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، آپ دروازے سے نکلتے ہیں، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں نا۔ میں جو سمجھاؤں اس حدیث کو جو علماء سمجھے وہ یہ کہ آپ ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، آپ فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ آئے، آپ کے چچا رہتے ہیں مثلاً، چچا السلام علیکم کیا حال ہے؟ ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ چائے پیتے جاؤ، چائے تیار ہے۔ یعنی آنے جانے میں سلام دعا چل رہی ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کیونکہ دروازہ تو کامن ہے۔ غالباً جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ پڑوس سے قریب ترین جس میں کوئی حجاب نہ ہو وہ یہی ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ آپ فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور کے محل پر آ رہے ہیں اور رسول اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ پاکستان کی دودھ پتی تو پیتے جاؤ یا پاکستان کی دودھ پتی پیے تم جنت کا مشروب تو پیتے جاؤ، یا آپ اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ، چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ چلو بھئی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ انسان جنت میں جائے، پڑوس میں جائے، بلکہ اس سے بھی بہتر مقام وسیلے پہ جائے۔ کیسے؟ آپ کسی سید، کسی اہل بیت کے خانوادے کی کسی بھی حوالے سے دستگیری کر لیں، پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں، لباس دے دیں، یا جو کچھ بھی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی دستگیری، سادات کی ہم نوائی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس زمین میں جو مشکلات ہیں ان کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو کسی بیماری کا شکار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، مظلوموں کی داد رسی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔